اور اب میں کچھ کہنا چاہوں گا جا کے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیے گا کہ اگر میں بیٹھا ہوں پنڈی میں تو میں کیسے سوچوں. تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ ان کی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ وہ کیسے سوچتے ہیں، یہ وہ سوچتے ہوں گے یہ 40 سیٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. انہوں نے اس 40 سیٹوں کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹو کریٹ دا نیکسٹ گورنمنٹ. تو اگر تو پی ٹی آئی ہوئی تو وہ تو نہیں بات مانے گی کسی کی. اگر وہ آزاد ہوئے تو پھر شاید بات مان جائیں، پھر شاید انہیں منوا بھی لیا جائے. تو میں ایک صرف آپ کے لیے ایک پھلچھڑی پھینکنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نہ وہ پیپلز پارٹی میں جائیں، نہ وہ نون لیگ میں جائیں، اور پی ٹی آئی کے تو وہ ہوں گے ہی نہیں کیونکہ وہ تو آزاد کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، کوئی فلو کراسنگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کس قسم کے لوگ جن کو اب پی ٹی آئی کے ٹکٹس مل رہے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہ ٹکے رہیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ اور کتنے ایسے ہیں جو نہیں ٹکے رہیں گے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھیجا جائے آئی پی پی میں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ علیم خان صاحب کو تیار کیا جائے کہ ٹو بی، جس کی ذکر یہ کر رہے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی کو کریٹ کیا جائے جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ، ٹوٹلی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہو؟ تو میرا خیال ہے اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آئی پی پی اس وقت تو لگتی ہے جیسے کہ کوئی فورس نہیں ہے، مگر یہ جو 40-50 لوگ جو انڈیپینڈنٹس کھڑے ہوں گے، جو پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے آئیں گے مگر شاید یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے بعد میں، تو یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا رول ہوگا؟ اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس طریقے کے ساتھ انڈیپینڈنٹس کا رول رہا ہے 2018 میں، کیسے ان کو اکٹھا کر کے ایک گورنمنٹ کے اندر ایک پارٹی کے ساتھ ان کو اکٹھا کیا گیا اور اس کے بعد ان کا کیا رول رہا. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ایک فیکٹر جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ آئی پی پی تو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. میرا خیال ہے آئی پی پی والے خود سمجھتے ہیں کہ ہم تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آگے جا کے ڈیفینیٹلی دے مے بی اے رول فار اے تھرڈ پارٹی، جس کی ہم نے آج تک سوچا نہیں کہ آئی پی پی بھی کوئی تھرڈ پارٹی بن سکتی ہے کہ نہیں. اٹ کوڈ بی دا کنگ میکنگ پارٹی ان ٹائم ٹو کم. سو ایک تو یہ سوچنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ نون لیگ تو یہی سمجھتی ہے کہ وہ گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، اور سوال جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ بنائیں گے تو کیا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے یا شہباز شریف صاحب بنیں گے، یا دونوں میں سے کوئی نہیں بنے گا، کوئی اور بنے گا. تو unless you have a comment to make on what I said about the IPP, we could move to this question. Would you like to respond to what I just said? خیال ہے کہ میں پھر ایک دفعہ کوئی ٹوپی شوپی پہن لیتا ہوں اور وہ پتے شتے یہاں لگا لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے، اور سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے کہ اسلام آباد میں کون آئے گا اور پنجاب میں کون آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے فیصلے تو پھر میں نہیں کرنے ہیں نا، تو کیا فیصلہ ہوگا میرا؟ مجھے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مجھے علیم خان صاحب بہت پسند ہیں. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو میں نے بڑی کوشش کی تھی، یا ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ علیم خان صاحب کو کسی طریقے سے بزدار کی چھٹی کرائی جائے اور علیم خان صاحب کو پھر چیف منسٹر بنایا جائے. پھر ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ علیم خان صاحب کو بنا دیا گیا سینئر منسٹر، آپ کو یاد ہوگا. تو جب ان کو سینئر منسٹر بنایا گیا تو پھر خان صاحب کو بات پسند نہیں آئی، تو پھر خان صاحب نے ان کو نیب کے حوالے کر دیا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب از اے ہاٹ فیوریٹ، میرا بڑے فیوریٹ ہیں وہ، اور یہ عین ممکن ہے کہ جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ آئی پی پی کا رول بھی ہوگا، تو میرا خیال ہے نون لیگ کو سوچنا چاہیے کہ میری پریفرنسز کیا ہیں، کہ آفٹر آل میری وجہ سے نون لیگ واپس آ رہی ہے، میری بھی تو ایک حیثیت ہے. وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مجھے اور کوئی ایکسٹینشن چاہیے یا نہیں چاہیے. مگر ابھی طور تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوں اور دوسرا بھائی جو ہے وہ
بیٹھا ہو پنجاب میں اور پھر مریم کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے اور شاید حمزہ کو بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑ جائے, ڈار صاحب کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے, تو اتنے لوگوں کو کیسے فیملی میں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟ پھر میں گڑبڑ ہو جائے. تو میں پھر یہ سوچوں کہ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ علیم خان صاحب کو کہا جائے کہ یہ جو لوگ ہم نے آپ کی طرف بھیجے ہیں, اب آپ کی اچھی خاصی گروپ بن گیا 30-40 کا, تو یو آر ناؤ ہولڈنگ دا بیلنس, تو آپ کو چیف منسٹر پنجاب بنا دیتے ہیں تاکہ ایک بیلنس رہے ہمارے پاس, اور ادھر جو ہے آپ کو گورنمنٹ کا سپورٹ, اسلام نیشنل اسمبلی میں آپ کو سپورٹ کروا دیتے ہیں گورنمنٹ کو, جو بھی گورنمنٹ نون لیگ کی بنے گی. تو اس کے ساتھ معاملہ آگے چلے گا, اور پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے ٹائٹ کر کے رکھنا ہے, تو کھلی چھٹی تو نہیں دینی نا ان کو, کیونکہ زرداری صاحب کبھی کبھی ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ہی فیصلے کرنے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہوں کہ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی بن جائے اسلام آباد میں پرائم منسٹر, اور دوسرا جو ہے وہ ریٹائر کر جائے یا سونیا گاندھی کی طرح باہر بیٹھ جائیں, اور علیم خان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو کشمکش ہوتی ہے اس میں, اور لین دین ہوتی ہے, بٹ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ایک ڈسٹنکٹ پاسبلٹی ہے کہ پنجاب کے اندر ایک کوئی شریف نہ آئے, یہ پاسبلٹی ہے.